ایک سب سے بڑا جو سینٹیمنٹ ہے وہ آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتی ہیں, لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, کہتے ہوں گے بحیثیت آپ کو ایک الیکٹڈ ہے میں نے کہ ہم مہنگائی سے تنگ ہیں, ہم مہنگائی سے پریشان ہیں. اسی بات کو آپ فائدہ اپوزیشن کے حق میں جا سکتا ہے, اور اپوزیشن کہتی ہے کہ لوگ آپ سے اتنے تنگ ہیں کہ کوئی بھی عوامی تحریک باہر نکلی اب لوگ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں, اس بدترین مہنگائی کے خلاف ہو چکے ہیں جس کی وجہ آپ کی حکومت ہے. دیکھیں منیب باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں. فرض کریں کہ عطاء اللہ تارڑ میرے بھائی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کو جانتے ہیں. دیکھیں پبلک سینٹیمنٹ کے جو لیڈران ہوتے ہیں نا وہ لندن بھاگتے نہیں ہیں, وہ ایبسکانڈر نہیں ہوتے, وہ کورٹ کے فیصلوں کو مانتے ہیں, وہ کورٹ اپنے جواب دیتے ہیں, ان کی منی ٹریل میں سے قطری خطوط نہیں نکلتے ہیں, نہ ہی امریکہ کے کسی ڈاکٹر کے جو ہے وہ کوئی سٹیٹمنٹ نکلتی ہے میڈیکل اس کے لیے. اگر آپ ملک کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر اور آپ واقعی پبلک پلس کو سمجھتے ہو تو آپ اس ملک کے قانون کو, پارلیمان کو, اس ملک کے عدلیہ کو, ہر چیز کو آپ آنر کرتے ہیں. تو اگر تو زرداری صاحب کے یہ اتنے بڑے ترجمان بنے ہوئے ہیں, میرا خیال میں ناصر شاہ صاحب کو تو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ پہلے تارڑ صاحب, مجھے یاد انہوں نے بڑی وکٹری کے نشان لگائے تھے جب گیلانی صاحب کو جو ہے وہ جو سینٹ کا ان کو اپوزیشن لیڈر کرانے میں, نہیں پھر ان کو جب ان کے گلے سن لے جب ان کے وہ جی میں ابھی آپ اس کے اوپر بھی بات, جب ان کے گلے سوکھے تھے نا تو ان کو بلاول صاحب نے فرمایا تھا کہ ٹھنڈا پانی پیا کرے, ٹھنڈی سانسیں لے, وہ ان کو ہی کہا گیا تھا. تو اب اگر یہ ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, دیکھیں سیدھی سی بات ہے, 35 سال کی وہ لیڈران ملک میں ہے نہیں, ان کے پاس منی ٹریل ہے نہیں. واقعی مقصود چپڑاسی, جو ایک چپڑاسی ہو آپ کے مل کے اندر کام کرتا ہو یا آپ کی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہو, 12,000 سے بھی کم تنخواہ اور اس سے 4 ارب نکل آئے, یا پنڈ دادن خان میں سے ایک پاپڑ منظور پاپڑ بیچنے والا ہو, اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ کی فیملی نواز شریف کی, شہباز شریف کی فیملی یوز کرے, اور 4 ارب کے ہو, 16 ارب کا آپ کے اوپر FIA کا کیس, اور آپ سے جواب پوچھا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں میں سیاست میں بھی جیتا, عام آدمی کا مسئلہ ہے, مجھے صرف میں آپ کا عام مسئلے کی بات آتی ہوں. تو ہم جیسے لوگ جو سیاست کے اندر اپنے حلقوں کے اندر جاتے ہیں, ہمیں تو پلیٹ میں رکھی کسی نے, ہم تو ہمارے ساتھ تو کوئی شریف زرداری نہیں لگا ہوا نا, ہم تو اپنی سیاست جدوجہد ووٹ کو امانت سمجھ کے بھیک مانگ کے لوگوں کے در در پہ گئے اور ہم نے ان سے ووٹ مانگا ہے سٹیٹس کو کے خلاف. تو جب ہم وہاں پہ نہیں میں آپ کو بھی بتاتی ہوں, میں آپ کو ہماری یہ پبلک پلس کو نہیں سمجھتے کیونکہ یہ پارلیمان کا حصہ ہی نہیں, نہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑا ہے. اگر ناصر شاہ صاحب مجھے ایسی بات کرے تو ناصر شاہ کو اپنے 14 سال کی کنزرگیٹو حکومت کا جواب دینا پڑے گا. دوسری بات, اگر یہ کہہ رہے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو توڑ دیں, اسمبلی کو توڑ دیں, بھائی بسم اللہ کرے سندھ کی اسمبلی توڑ دیں, پھر آئے اور آپ کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہو جائے. دوسرا بھائی آپ کو احساس ہے آپ ویسے ہی کھیل رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ان کی اس کے ساتھ پارٹی کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آپ کو اپنا گروہ مان لیا ہے, کیونکہ وہ گالی گلوچ بریگیڈ سے, گدی نشینی سے جا کے واپس جا کے وہ ویڈیو لیک, آڈیو لیک سے جا کے اب PMLN بیسکلی تو بن گئی, انہوں نے زرداری صاحب کو اپنا گروہ مان لیا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. تو اچھی بات ہے, کیونکہ زرداری صاحب نے ہی مجھے بتائیں جو پارلیمان میں آپ عدم اعتماد لے کر آتے, تو آئی ایم سوری, ابھی جب اسٹیٹ بینک کا بل آیا تھا سینٹ کے اندر ڈاکٹر زرکا سہروردی جو ہے وہ باقاعدہ آکسیجن لگا کے ووٹ دینے کے لیے آئی تھی. آپ سے کوسچن ہے ہمارا, اگر آپ کو اتنا شوق ہے حکومت کا اور حکومت کے بل پاس کرنے کا, گیلانی صاحب کدھر موجود تھے, یہ معتد موقع ہیں. تو عوام ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ عوام کو پتہ ہے کہ انہوں نے ذاتی جائیدادیں نہیں بنائی, انہوں نے کرپشن نہیں کی, انہوں نے مل نہیں بنائے. عوام کا مسئلہ نہیں ہے نا, نہیں ہے. اگر 10 لاکھ کی انشورنس ہم ان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, 35 سال میں یہ اپنے ڈنگ کا ہاسپٹل نہیں بنا سکے, اور ہم ان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب آج آپ فیصل آباد کے اندر بھی کر لیا, اور وہاں پہ رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی ایک دوسرے کو 28 قتل کے. ابھی مجھے بڑی زبردست طارڑ صاحب نے DG خان کی بات کی, کتے کے کاٹنے کی. بھائی ہم آپ کی طرح, آپ کے دور حکومت کی طرح اندر کارپٹ چیزیں نہیں کرتے. ہم نے 16 خواتین کو, پریگننٹ خواتین کو منہ پہ گولیاں نہیں ماری اور کہا کہ جو مجھے تو پتہ ہی تھا. ہم جب اپنی غلطی مانتے ہیں, ہم اپنی غلطی, ہم نے ایڈمنسٹریشن کو جواب دیا ہے, ہم وہاں کھڑے ہوئے, پلیز بھائی صاحب سن لیں, ہم وہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نے جواب دیا ہے, ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا, لیکن ہم نے آپ کی طرح نہیں کیا کہ ہم چپے گلو بٹ لیڈ کریں. اور ٹھیک ہے شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں سر, جواب ان کے پاس یہی ہے, آپ جو مرضی طریقے لے آئیں, آپ لوگوں نے محل بنا لیے, کوئی سرے مین بنا لیے, کوئی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس بنا لیے, ان کی حکومت نے ان کی قیادت یہ نہیں بنائے, لہٰذا عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, جو مرضی نمبر اکٹھے کرنے کریں, جتنی مرضی لانگ مارچ کرنی ہے کریں, کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ. گیلانی صاحب کا بھی پوچھیں. جی ایک
ہاں گیلانی صاحب کا میں بتاتا ہوں جی. رات کو لیٹ اورز میں ایجنڈے میں شامل کر کے اور پھر اس کو غلط طریقے سے دوسرے دن لایا گیا. اب گیلانی صاحب ملتان بیٹھے تھے, کہاں سے پہنچتے, صرف گیلانی نہیں کچھ اور لوگ بھی غیر حاضر تھے. یہ تو ایک ٹیکٹس ہوتا ہے وہ بات. پھر بار بار میری بہن سندھ کی حکومت کی پرفارمنس پوچھ رہی ہیں, تو جو ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے اتنی چیزیں کی ہیں, انفراسٹرکچر بنائے ہیں, ایس آر ایس او جو ہے, دیگر ہمارا تھر کی بات بار بار ذکر کیا جاتا ہے, تھر جا کے دیکھا ہے. میں دعوت دیتا ہوں اپنی بہن کو کہ وہ وہاں پہ آئیں, ہم ان کو وہاں پہ وزٹ کرائیں کہ کتنا زیادہ فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہہ رہی ہیں جو کرپشن کی بات, دیگر منظور پاپڑ والا دیگر چیزیں چھوڑ دیں. پرائم منسٹر صاحب جو بہت ہی اس پہ اترتے ہیں, بڑے دیانتدار اور ساری چیزیں, الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے 1 لاکھ اور کچھ کا ان کا انکم ٹیکس ہے, اور آج وہ 98 لاکھ روپے دے رہے ہیں. ذرا وہ فرق میری بہن بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ جواب ان کو دینا چاہیے کہ گھر کیسے چل رہا ہے. اور پھر یہ اتنے زیادہ اسکینڈل جو ابھی آئے ہیں, اتنے زیادہ جو اسکینڈل آئے ہیں, ان کا جواب دیں. یہ جو کہتے تھے کہ کرپشن بند کر دیں گے پتہ نہیں کھربوں روپے کی, وہ کہاں چلے گئے اب اگر انہوں نے سب چیزیں بند کر دی ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا دیگر سروے کیوں مزید کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ کرپشن بڑی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیتا, صرف تقریریں کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو چلے, وہ انہوں نے آپ پہ الزام لگائے, آپ نے ان پہ لگائے, لیکن وہ بار بار یہ کہتے ہیں ہماری قیادت بہت صاف ستھری ہے, اس نے کوئی محل نہیں بنا لیا, آپ لوگوں نے بنائے ہیں. مہنگائی وہ کہتے ہیں جی عوام کو پتہ ہے, لیکن ہم انہیں ہیلتھ کارڈ بھی دے رہے ہیں, ہم انہیں راشن کارڈ بھی دے رہے ہیں. پر طاہر صاحب ان دا مڈل آف آل دس آپ کی قیادت کی, پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت سے ملاقات کب ہو رہی ہے, اور کیا جہانگیر ترین صاحب کے جو گروپ ہے اس سے بھی آپ کوئی بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو چودھری برادران کے ساتھ ہمارا بڑا عزت احترام کا رشتہ ہے, خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں, اور ایز اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہمارا ایک کارڈیل ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب لیڈر آف اپوزیشن کو وقت دینے کی باری آتی ہے, یا لیڈر آف اپوزیشن کے دفتر کے ساتھ کوارڈینیشن ہے بڑی اچھی ہے, تو ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں, اور چودھریوں کی تو آپ کو پتہ ہے وہ دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں, کھڑکیاں بھی کھلی ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں ایک ملاقات بالکل ہو جائے, اور انہوں نے ملنے سے انکار نہیں کیا آپ سے؟ ہوگی نہیں, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو مطلب ہماری ویسی ملاقات آن اینڈ آف رہتی ہے, بٹ ایک ہائی لیول ملاقات ہو سکتا ہے, میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا, بالکل ممکن ہے وہ ہوگی. کیونکہ دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ اتحادی بھی اب اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ ایک عام آدمی کو پوچھیں نا, مہنگائی کو چھوڑ بھی دیں, وہ کہتا ہے یہ چور چور مجھے نہ سناؤ, کیونکہ آٹا تم نے چوری کیا میرا مہنگا ہوا ہے, چینی تم نے چوری کی ہے میری مہنگی ہوئی ہے, بجلی پہ تم نے ڈاکے ڈالے ہیں میرا. چلے جہانگیر ترین صاحب سے بھی مل رہے ہیں آپ؟ وہ نہیں مانتا. جہانگیر ترین صاحب سے مل رہے ہیں؟ دیکھیں اگر کسی وقت ضرورت پڑی اور ہمیں لگا کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ کر لینی چاہیے, تو وہ ہم بالکل کریں گے, اور اس میں ہم کوئی اور محسوس نہیں کریں گے. خبریں آ رہی ہیں کوئی رابطے شابطے کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہے, مگر آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے رابطہ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں یہ اب لوگ ان سے دور بھاگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ انہوں نے ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آؤ گے, عوام سے گالیاں پڑیں گی. اور دیکھیں یہ زرتاج بی بی سے پوچھیں, یہ خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہیں کہ عثمان بزدار ایک اچھا کمپیٹنٹ اور ایفیشنٹ ایڈمنسٹریٹر ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہے, ان کے ضلع سے ہے, ان کو ان سے بہتر کون جانتا ہے. پورا صوبہ میرا تباہ کر دیے, سندھ کی باتیں کرتے ہیں, کوڑے کے ڈھیر لگے لاہور کے اندر, پورا صوبہ 12 کروڑ آبادی کا صوبے کو تباہ کر دیا ہے صرف کہ وہ وسیم اکرم پلس کی ایک ضد ہے, اس کے پلے ہے. اچھا, ان سے بھی کہے کہ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے مانتے ہیں کہ نواز شریف کا لیڈرشپ کا کیلیبر ہے, ویب سکانڈر ہیں, بگوڑے ہیں, قانون کو نہیں مانتے, یہ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, یہ میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں. پاکستان میں نہیں ہے, یہ میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. اچھا وہ واپس آئیں گے, ویسے ابھی تک تو وہ بھائی پیدل بھی آ چکے ہوتے, میں نے کہا وہ تو بھائی ابھی تک پیدل بھی لندن سے آ چکے ہوتے ہیں, جتنی انہوں نے تاریخ. چلے وہ آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں جس کی خواہش. ہاتھ نہیں رکھا, میں نے رکھ دیا ہے. عثمان بزدار بہت اچھا ہے. اچھا ہاں جی, اس کو ایٹ لیسٹ ان کی طرح جو ہے نا یہ عادی مجرم ایسی ہنستا ہے. اللہ اکبر. انصار صاحب, انصار بھائی
अच्छा आप भी मुजरिम ऐसे ही हंसते हैं। सर महंगाई इज नॉट अ फैक्टर। नहीं आपका बहुत टाइम गुजरा है मुजरिमों के साथ, जो आपको पता है आदि मुजरिम कैसे हंसते हैं। लेट्स नॉट गेट पर्सनल प्लीज। आपको पता होगा। अच्छा चले ठीक। आपको नहीं कह रही है आदि मुजरिम हंसते हैं, इनको पता होगा। अच्छा चले ठीक। अंसार भाई साहब, अच्छा चले अंसार भाई साहब, आपको लगता है कि महंगाई इज नॉट अ फैक्टर और तरीकों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तरीक से? देखिए महंगाई एक फैक्टर है, और दूसरा जो तहरीकें जिस तरह से चल रही हैं, मैं समझता हूँ ये स्टेटस को जो भी सिचुएशन इस वक्त है यही चलती रहेगी, और इसमें कोई ऐसा कि जी गवर्नमेंट चली जाएगी, मैं वैसे इन द नियर फ्यूचर फोर्स ही नहीं कर रहा, अनलेस कि कोई, मैंने पहले भी कहा कि या तो इमरान खान साहब कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर दें, उसके ऊपर हो सकता है, अदरवाइज़ ये है कि जी अपोजिशन को सहारा मिल जाए, कोई उनके ऊपर हाथ आ जाए, फिर हो सकता है, अदरवाइज़ ये सिचुएशन जो है ये ऐसी चलती रहेगी। मुतमन्नी आपको लगता है? और दूसरा ये है कि इस वक्त जो रीसेंट सर्वे आए हैं तो उसमें जो डिफरेंस था, मैं तो समझ रहा था कि शायद PMLN की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन वो ज़्यादा है PTI से, लेकिन वो बड़ा कम परसेंटेज है। तो उस परसेंटेज के साथ मैं तो हैरान हूँ कि जिस किस्म का वैसे रिस्पॉन्स लोगों का वैसे होना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि उस तरह से PTI स्टिल पॉपुलर। जी हाँ।